آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا کھولیں گے تو بے شمار آپ کو انٹرنیٹ کے مفتی نظر آئیں گے۔ مرزا جیلمی سے لے کر جاوید غامدی تک جس کو بھی اٹھائیں گے، کوئی کہے گا جی معراج مصطفیٰ تو ہوئی ہی نہیں ہے، کوئی جسمانی معراج مصطفیٰ کا انکار کرے گا، کوئی کہے گا کہ صرف خواب کے اندر حضور کو معراج ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں خود آگے سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا، اس میں کوئی جسمانی انتقال نہیں ہوا۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا خواب میں۔ شب معراج ثابت کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار دفعہ معراج ہوئی ہے، خواب کے اندر تو بے شمار دفعہ معراج ہوئی ہے، لیکن 15ویں پارے کی پہلی آیہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرما کر جس معراج کا ذکر کیا ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ اور مشکات المصابیح کے اندر مفسر شہیر مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں رب کائنات نے بعبدہ فرما کر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرما کر رب کائنات نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ روح اور جسم کی معراج ہے، کیونکہ صرف روح کے لیے لفظ بعبدہ استعمال نہیں کرنا تھا، بعبدہ لفظ استعمال ہی روح اور جسم کے مجموعے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ثابت ہو گیا قرآن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج عطا فرمائی ہے۔ انٹ کھولے نا، یہ بڑے لگے ہوتے ہیں خواب کے اندر ہوئی۔ مرزا جیلمی بھی یہ بھی یہی بول رہا ہوتا ہے جی، اور میں صحیح دلائل سے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، مولوی آدھی ادھوری باتیں بتاتے ہیں، ادھر کی بات لگاتے ہیں ادھر کی بات میں حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ حضور نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اب عقلی دلیل آپ سنیں، تو خواب کی بات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ابو جہل کا انکار بتا رہا ہے کہ حضور نے خواب کے اندر معراج کا ذکر نہیں فرمایا تھا، اور ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام تھا، یہ ابو جہل بعد میں بنا نا، یہ تو بڑا دانا آدمی تھا، یہ تو فیصلے کرنے والا تھا، پنچایتوں کے فیصلے کرنے والا، اور بعض نے لکھا کہ یہ اتنا دانا آدمی تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر یہ بتا دیا کرتا تھا کہ یہ گھونسلے سے آ رہا ہے یہ واپس جا رہا ہے۔ اتنا دانا آدمی تھا۔ ابو جہل تو تب بنا جب اس نے عظمت محمدی کا انکار کیا ہے، اس وقت ابو جہل بنا ہے۔ تو ابو جہل کا انکار کرنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج کا ذکر کیا تھا، اس لیے ابو جہل نے انکار کیا تھا، اور آج تک ابو جہل کے پیروکار انکار ہی کرتے آ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق نے تصدیق کی تھی، اس لیے ہم آج تک ابو بکر صدیق کے ماننے والے تصدیق کرتے آ رہے ہیں۔ معراج مصطفیٰ آج تک مناتے آ رہے ہیں، کیونکہ صدیق اکبر نے کہا تھا کوئی اور کہے تو غلط کہتا ہے، کوئی اور کہے تو جھوٹ کہتا ہے، لیکن میرے آقا کہتے ہیں تو ابو بکر آنکھیں بند کر کے تصدیق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کہاں گئے تھے، اور کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے تھے۔ تو معلوم ہوا ابو جہل نے انکار اس لیے کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی معراج کا ذکر فرمایا تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اور روح کے ساتھ معراج فرمائی۔ اچھا، بعض یہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اس طرح ہوئی کہ حضور عرش پر تشریف لے گئے، لیکن وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، جبریل امین کو دیکھا تو یہ حضور کی معراج تھی۔ مدارج النبوت کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبریل سے پوچھا کہ بتا تو سب انبیاء کے پاس کتنی بار گیا ہے اور میرے پاس کتنی بار آیا ہے؟ تو جبریل امین نے پوری تفصیل بتائی، لمبی بات ہے، وقت مختصر ہے، کسی کے پاس 142 مرتبہ، کسی کے پاس 104 مرتبہ، کسی کے پاس 12 مرتبہ، پوری تفصیل بتائی، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کے اندر جبریل امین 24,000 مرتبہ حاضر ہوا ہے، 24,000 مرتبہ جو حضور کے در پر آیا ہوا ہے، اسے دیکھنے کے لیے حضور عرش پر جائیں گے، اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر جانا تھا۔ پھر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کلپ دیکھیں گے کچھ مولویوں کے، وہ بھی کہتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ تو ممکن ہی نہیں ہے، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو قرآن سے ہی اس کا جواب سماعت فرما لیجئے۔ 9ویں پارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ ربی ارنی انظر الیک، یا باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔
اب مجھے بتائیں، ایک مولوی کو تو پتہ چل گیا کہ رب کا دیدار ممکن نہیں ہے، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا رب کا دیدار ممکن نہیں ہے؟ یہ سوال میں کیوں اٹھا رہا ہوں؟ سمجھانے کے لیے صرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر نہیں پتا تھا کہ رب کا دیدار ممکن نہیں ہے تو رب کائنات فرما دیتا، اے موسیٰ ہم نے شریعت کی کچھ حدود قائم کی ہیں اور نبی ہو کر آپ ان کو توڑ نہیں سکتے، میرا دیدار ممکن نہیں ہے۔ نہیں، رب نے یہ نہیں فرمایا، رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ شاعر کہتا ہے رب نے فرمایا اے موسیٰ نہ تو دیکھے اور نہ ہی چشمے انبیاء دیکھے، نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس محمد مصطفیٰ دیکھے، کوئی نہ دیکھے بس دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی نا ربی ارینی، تو رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ اگر تو میرا دیدار کرنا چاہتا ہے نا تو کوہ طور کی طرف دیکھ، اس پر میں اپنی تجلی نازل کروں گا، اس طور کا وسیلہ پکڑ اس کا، اگر یہ برداشت کر سکا، اپنی جگہ پر قائم رہا تو تجھے بھی تیری منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اب کیا ہوا؟ رب کی تجلی کی وجہ سے طور پہاڑ راکھ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، وسیلہ پکڑنے والا تو زندہ رہا، سلامت رہا، لیکن وسیلہ ہی نہ رہا، وسیلہ ہی راکھ بن گیا۔ اب دیکھیے ذرا توجہ کیجئے گا، یہی موسیٰ علیہ السلام جو طور کے وسیلے سے رب کا دیدار نہیں کر سکے تھے، شب معراج چھٹے آسمان پر یہی موسیٰ علیہ السلام حضور کے وسیلے سے 9 مرتبہ رب کا دیدار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک تجلی دیکھی کوہ طور پر تو بے ہوش ہو گئے، چھٹے آسمان پر 9 مرتبہ دیکھا، بے ہوش کیوں نہیں ہوئے؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ طور کے وسیلے سے رب نہیں ملتا، حضور کے وسیلے سے رب ملتا ہے، حضور کے وسیلے سے رب ملا کرتا ہے، طور کے وسیلے سے رب نہیں ملتا۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی ہے وہ روحانی بھی ہے، وہ جسمانی بھی ہے۔ علامہ مفتی حامد رضا نے بڑے خوبصورت کلام، بڑے خوبصورت اشعار لکھے، یہ پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ہیں عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ۔ اور ہے عبد کہاں معبود کہاں، ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب سب راز نہاں، وہ نور حجاب کے پردے میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ اور بڑا خوبصورت شعر آپ فرماتے ہیں طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف، طالب کا پتہ مطلوب کو ہے اور مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیے، آئے ہائے ہائے شاید آپ سمجھ جائیں، پردے میں بلا کر مل بھی لیے، پردہ بھی رہا سبحان اللہ، پردے میں بلا کر مل بھی لیے، پردہ بھی رہا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے پردہ اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اس لیے حضرات وقار ہم اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں، ہم حضور کی تمام عظمتوں کو مانتے ہیں، اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ ایک قرآن ہے اور دوسرا معراج مصطفیٰ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ ہم حضور کی ہر عظمت کو ماننے والے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ہر جگہ پر نقص تلاش کرتے ہیں، ہر جگہ پر حضور کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ابو جہل کے رستے پر چلنے والے ہیں، اور ہم حضور کی ہر عظمت کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم ابو بکر کے رستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔